بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ شمائل ترمذی کا تعارف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی حدیث کے فن میں ایک کتاب سنن ترمذی یا جامع ترمذی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ امت کے پاس حدیث کا جو ذخیرہ ہے اور اس سلسلے میں جو کتابیں جمع کی گئی ہیں، ان میں 6 کتابوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جو صحاح ستہ یا امہات ستہ کہلاتی ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ یہ کتاب صاحب سنن ترمذی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کا نام شمائل ترمذی ہے۔ شمائل یہ شمال کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے عادت، خصلت وغیرہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اپنی پاکیزہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں کسی کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی ہے جو اس کتاب کو ہوئی۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورت الترمذی البغی السلمی ہے۔ خاندان بنو سلیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے السلمی کہلاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سن 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر سن 279 ہجری میں انتقال ہوا۔ اپنے زمانے کے بڑے اور مشہور حضرات محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، قتیبہ ابن سعید وغیرہ سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ فن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور ان کے خاص شاگرد کہلاتے ہیں۔ اپنی کتاب میں جگہ جگہ احادیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تبصرے نقل کرتے ہیں کہ سألت محمدن، کہ میں نے اس حدیث کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اور اس کے بعد ان کا جواب نقل کرتے ہیں۔ اصلاً تو آپ امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن اس زمانے کا دستور تھا کہ بڑے بھی اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 2 روایتیں حاصل کی۔ ایک روایت کتاب التفسیر میں ذکر کی ہے، جس میں ما قطعتم من لینۃ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اس حدیث کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے سنا۔ دوسری روایت ابواب المناقب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کے بارے میں ذکر کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی، اس مسجد سے میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی آدمی حالت جنابت میں نہیں گزر سکتا۔ اس کو نقل کرنے کے بعد بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے سنی۔ ان کی کتاب سنن ترمذی ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کتاب یعنی شمائل ترمذی انہی کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، خصلتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے، پینے، سونے، اٹھنے، بیٹھنے اور عبادات وغیرہ کے بیان میں انہوں نے کل 400 روایتیں ذکر کی ہیں، جن کو 56 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کا بیان۔ عربی میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، خلق اور خلق۔ خلق کا لفظ قوا اور عادت و طبیعت کے ساتھ خاص ہے، جن کا ادراک فہم و فراست سے ہو،
اور خلق کا لفظ آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں جیسے ہیئت اور شکل و صورت کی ساخت اور بناوٹ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے حلیہ، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا امت پر بڑا احسان ہے کہ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال، اعمال اور شریعت کی ساری ہدایتیں تو محفوظ رکھ کر امت تک پہنچائی، ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بھی محفوظ رکھ کر امت تک پہنچایا۔ اگر کوئی آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، اور ایسا عاشق جس نے کبھی معشوق کی زیارت نہ کی ہو اور اس کو وصال نصیب نہ ہوا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کر آپ اپنی تسلی کر لیتا ہے۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، قال الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورۃ الترمذی قال اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ ترجمہ: حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز قد تھے نہ پست قامت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ مائل بطول تھا، اور نہ چونے کی طرح خالص سفید تھے، نہ مائل بسیاہی بلکہ گورے چمکدار تھے، اور بال نہ بالکل پیچدار گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر مکہ میں 10 سال اور مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 60 سال پر وصال عطا فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں زیادہ تر حضرت انس ہی کی روایتیں نقل کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ شمائل کے باب میں وہی زیادہ روایتیں بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال خدمت کی ہے۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جان، مال اور عمر میں برکت کی دعا فرمائی تھی، چنانچہ لمبی عمر پائی۔ اخیر میں بصرہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں انتقال ہوا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر وفات کے وقت 99 سال کی تھی۔ سن 91 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے 2236 احادیث منقول ہیں۔ حدیث میں فرمایا ہے لیس بالطویل البائن، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو زیادہ لامبے قد والے تھے اور نہ پستہ قد تھے، بلکہ آپ میانہ قد مائل بطول تھے۔ میانہ قد ہونا خوبی سمجھی جاتی ہے، البتہ کسی مجمع میں آپ تشریف لے جاتے تو میانہ قد ہونے کے باوجود سب سے اونچے آپ ہی نظر آتے تھے،
یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جس طرح باطنی اوصاف میں کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اسی طرح ظاہری کمالات میں بھی کوئی آپ سے اونچا نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کے بارے میں حدیث میں فرمایا، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ، امحق کہتے ہیں ایسے سفید کو جس کی سفیدی اچھی نہ لگے، جیسے گورے لوگ ہوتے ہیں ان کی سفیدی اچھی نہیں لگتی، یا برس والے لوگ ہوتے ہیں، اور آدم ایسا سانولا جو مائل بسیاہ ہو، نہ آپ خالص سفید تھے اور نہ ہی سانولے رنگ کے، بلکہ آپ کی سفیدی میں سرخی کی ملاوٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں فرمایا، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَدَّةِ وَلَا بِالسَّبْتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل گنگریالے تھے جیسے حبشیوں کے بال ہوتے ہیں کہ سر ہی نظر نہ آئے، اور نہ بالکل سیدھے جیسے گورے لوگوں کے بال ہوتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی خم اور پیچیدگی نہیں ہوتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کچھ خم اور پیچیدگی لیے ہوئے تھے، یہ چیز بالوں کے اندر خوبصورتی کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ بعثہ اللہ تعالی، سب سے پہلے وہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کے دن نازل ہوئی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول تھی، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ 17 رمضان تھی۔ ابن عبد البر کے قول وحی کی آمد کے وقت آپ کی عمر شریف پورے 40 سال تھی، اور محمد بن اسحاق کے قول کے مطابق 17 رمضان کو پیر کے دن وحی نازل ہوئی۔ اس حساب سے ربیع الاول سے رمضان 6 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وحی کے وقت 40.5 سال کی عمر تھی، اور بعض کہتے ہیں 39.5 تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان میں وحی آنے کو راجح قرار دیا ہے، اور بوقت وحی 40.5 سال کی عمر شریف بتلائی ہے۔ آگے حدیث میں فرمایا، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سِنِينَ، مکہ مکرمہ میں وحی کے بعد آپ کا قیام 13 سال رہا، اور یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں 10 سال ہے، یہ 13 کے بجائے 10 کیوں فرمایا؟ اس حدیث کے شرح کرنے والے حضرات فرماتے ہیں کہ عربوں میں ایک دستور تھا کہ دہائیوں کے اوپر کے عدد کو بیان نہیں کرتے، مثلا 12 ہو تو 10 بول دیتے ہیں، 22 ہو تو 20 بول دیتے ہیں، 33 ہو تو 30 بول دیتے ہیں، اوپر کے 2-3 کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ کا قیام رہا، مگر اوپر کے 3 سال انہوں نے ذکر نہیں کیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 40 سال کی عمر شریف میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہا۔ محمد بن اسحاق جو اس فن کے امام ہیں کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ 3 سال تک بند رہا، یہ 3 سال انہوں نے نہیں گنوائے۔ مدینہ منورہ کی مدت قیام بالاتفاق 10 سال ہے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بارے میں فرمایا، 40 سال کی عمر میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، 10 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں قیام رہا، اور 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہاں بھی اوپر کے 3 سال کو ساقط کر دیا ہے، ورنہ عمر شریف 63 سال ہے۔ عمر شریف کے سلسلے میں 3 قسم کی روایتیں وارد ہوئی ہے جو آگے آئے گی۔ آگے حدیث میں فرمایا، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ، سفید بال 20 سے کتنے کم تھے؟ بعضوں نے 18، بعضوں نے 17 اور بعضوں نے 15 بیان کیے ہیں۔ اس موضوع پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں نمبر پر بابو ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مستقل باب قائم فرمایا ہے، وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔